بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہندوستان کے علاقہ میں ایک شہر جس کا نام بٹنڈا ہے، وہاں کے راجہ نے جب سنا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو تحقیق کے لیے اپنے وزیر کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ وزیر بابا رتن صاحب تھے جو بعد میں صحابی ہوئے، اور یہ بار رتن صاحب بغرض تجارت و سفارت وغیرہ ایک دو مرتبہ پہلے بھی ہندوستان سے عرب تشریف لے گئے تھے۔ ایک بار تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بنے۔ وہ اس طرح کے پہاڑی علاقہ میں ایک وادی کے پاس حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں وادی کی دوسری طرف چل رہی تھیں۔ درمیان میں ایک رو پانی کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رو سے پار جانا چاہتے تھے۔ بابا رتن صاحب جب وہاں پہنچے اور حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی اور عرض کیا کہ میں آپ کا اونٹ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام ان کے شانوں پر سوار ہوئے۔ دونوں پاؤں مبارک بابا رتن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لٹکا دیے۔ اس طرح بابا رتن صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چوم لیے اور اپنے سینے کو ٹھنڈک سے بھرپور پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی کی رو سے دوسری طرف پہنچایا تو حضور علیہ السلام نے 3 بار یہ دعا فرمائی، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ پھر جب بٹنڈا کے راجہ نے بابا رتن صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا تو اس نے 3 معجزے طلب کرنے کی خواہش کی تھی۔ ایک شلوار بغیر نالے کے بابا رتن صاحب کو دی اور دوسری پان بغیر مسالہ کے، اور کہا اگر وہ مدعی نبوت سچا نبی ہو تو ہماری زبان یعنی ہندی میں کلام فرمائیں گے۔ بابا صاحب جب وہاں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہی شخص ہے جو میرا اونٹ بنا تھا۔ بابا رتن صاحب نے تسلیم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت دے۔ اس کے بعد جب بابا رتن صاحب نے شلوار اور پان دونوں پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا نالا کہاں ہے، اور پان پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسالہ کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی زبان میں جو کلمات مندرجہ بالا بیان فرمائے حدیث نبوی میں ویسے ہی درج ہیں، اور بابا رتن صاحب کا نام کتب اسماء رجال میں بابا رتن ہی لکھا جاتا ہے۔